بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی صفانہ مسلمانوں کی قید سے رہا ہو کر واپس اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس شام کے علاقے میں پہنچی تو بھائی کو خوب ملامت کی۔ اس نے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، عدی تم کیسے بھائی ہو کہ جس نے اپنی بہن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور خود راہ فرار اختیار کر لی۔ عدی نے کہا، بہن میں نے واقعی غلطی کی ہے، تم میری سرزنش نہ کرو اور میرے بارے میں اچھی ہی بات کہو۔ پھر عدی نے اپنے ذہین بہن سے پوچھا، اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا رائے رکھتی ہو؟ صفانہ نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ جس عظیم شخصیت کے پاس سے میں ابھی ہو کر آ رہی ہوں تم فوراً ان سے ملاقات کرو۔ وہ بڑے عظیم رہنما ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بڑے بڑے لوگوں اور عظیم الشان قبائل پر غلبہ پا لیں گے۔ میں نے ان کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہیں جو عام حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ سب سے محبت کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں اور بڑوں کی قدر پہچانتے ہیں۔ میں نے ان سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں دیکھا۔ سنو، اگر وہ نبی ہیں جس کے وہ دعوے دار ہیں تو ان کی نبوت کو ماننے میں سبقت کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ محض حکمران ہیں تو بھی وہ ایسے ہیں جن کی بادشاہی میں کوئی معزز شخص رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتا۔ صفانہ بنت حاتم طائی نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ رویے اور اخلاق کا تذکرہ کیا کہ کس طرح انہوں نے اسے عزت و احترام کے ساتھ سواری دے کر اپنے آدمیوں کی حفاظت میں واپس بھیجا۔ عدی کے دل و دماغ سے تمام وسوسے اور خدشات دور ہو گئے۔ عدی 7 ہجری میں ایک وفد لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ صورتحال کی مزید وضاحت کے لیے ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی ایک سوالات تھے۔ وہ فی الحال مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ اس سفر میں ان کا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عدی مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بالکل عام آدمی کی طرح بیٹھے ہیں۔ حالانکہ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہوگی اور گھر کتنا بڑا اور خوبصورت بنا لیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا استقبال مسجد ہی میں کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد عدی کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا، عدی چلو باقی گفتگو گھر چل کر کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو میں حیران رہ گیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک سادہ نیچی چھت والا کمرہ تھا جس کے فرش پر چٹائی تک موجود نہ تھی۔ کمرے کا فرش بھی کچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر مبارک کو اتارا اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو چادر پر بیٹھیں گے اور مجھے کچے فرش پر بیٹھنے کا کہیں گے، مگر یہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے چادر کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، عدی تم ایک سخی باپ کے بیٹے ہو اور سخی کے گھر میں آئے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھو، میرا کیا ہے، میں تو زمین پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ عدی خاموش گہری نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اثر عدی کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ صفانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان کی تھی سب کی سب 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا ہوئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی گزارش ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیں۔
چند ہی لمحات گزرے تھے کہ عدی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک شخص آیا۔ اس نے تنگ دستی اور فاقے کی شکایت کی۔ ایک اور شخص آیا تو اس نے راستے غیر محفوظ ہونے اور مسافروں کے لٹنے کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی، شاید تم اس لیے اسلام سے گریزاں ہو کہ مسلمان کمزور ہیں اور امن و ایمان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ کیا تم نے ہیرا شہر کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں، البتہ اس کی خوبصورتی اور بڑے بڑے محلات کے بارے میں سن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم ضرور ایک خاتون کو دیکھو گے جو تنہا ہیرا سے اپنی سواری پر چلے گی، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت بنو طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جو آج کسی مسافر کو سلامتی سے گزرنے نہیں دیتے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، عدی، شاید تم اسلام میں داخل ہونے سے اس لیے کترا رہے ہو کہ مسلمان تنگی اور اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تم نے طویل عمر پائی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے۔ میں نے کہا، کون کسریٰ؟ کیا آپ شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، وہی کسریٰ بن ہرمز۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور ایک شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر کے سونا یا چاندی صدقہ کرنے کے لیے نکالے گا۔ وہ کسی مستحق کو تلاش کرے گا مگر اسے کوئی ایسا شخص مل نہیں سکے گا جو اس کا صدقہ قبول کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے براہ راست گفتگو فرمائے گا اور اس سے کہے گا، کیا تمہارے پاس میرا کوئی رسول تبلیغ کے لیے نہیں آیا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، آپ کا رسول آیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں مال اور دوسری بے شمار نعمتیں عطا نہیں کی تھیں؟ بندہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، آپ نے مجھ پر بے شمار احسانات کیے تھے۔ پھر بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے جہنم کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اسے سوائے جہنم کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ جس شخص کے پاس آدھی کھجور بھی نہ ہو، اسے چاہیے کہ کوئی اچھی بات ہی کہہ دے، وہی اس کے لیے صدقہ بن جائے گی۔ عدی کہتے ہیں، وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اونٹنی پر سوار ہیرا سے چلی اور اس نے تنہا مکہ مکرمہ جا کر طواف کیا۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات کا تعلق ہے تو کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں بذات خود شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو زندگی دے گا وہ تیسری چیز بھی یقیناً دیکھ لیں گے کہ مالدار لوگ صدقہ نکالیں گے مگر کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق عدی بن حاتم طائی جب اپنی ہمشیرہ کی گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی خوبصورت لباس زیبتن کر رکھا تھا اور اپنی گردن میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ عرب کے سب سے بڑے فیاض و سخی اور ہر دل عزیز شخص کے صاحبزادے تھے اور اپنے قبیلے بنو طے کے سردار بھی تھے، اس لیے بستی کے سارے ہی لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکل آئے تھے اور مدینہ کے لیے انہیں رخصت کیا تھا۔ آگے عدی رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اس بت کو اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بھی سنا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ آیت سن کر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جب ان علماء نے اللہ کے حرام کردہ کسی چیز کو ان کے لیے حلال قرار دیا تو انہوں نے اسے حلال مان لیا، اور جب اللہ کی حلال کردہ چیز کو ان علماء نے حرام قرار دیا تو انہوں نے اس کو حرام ہی سمجھ لیا۔ یہی تو ان کی عبادت تھی۔ یہ سن کر عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تائید کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ صاف صاف وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام کرنے والے یا حرام کردہ اشیاء کو حلال ٹھہرانے والے کسی بھی آدمی کی اطاعت دراصل اس کی عبادت ہی ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں، اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، قسمیں صرف اسی کے ناموں کی کھائی جا سکتی ہیں، وہی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، مگر جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر توکل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توہین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا۔